بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم با قدم۔ سلطنت معین کا زوال۔ گزرتے وقت کے ساتھ مملکت معین بھی ختم ہونے لگی۔ ان کے انحطاط کے دور میں سبا کے علاقے میں ایک اور قوم نے انگڑائی لینا شروع کی۔ اگرچہ اس کے عہد اقتدار کا آغاز ایک چھوٹی سی ریاست سے ہوا، لیکن آہستہ آہستہ یہ قوم ترقی کے مراحل طے کرتی چلی گئی اور ارد گرد کے علاقوں کو بھی انہوں نے اپنے زیر نگیں بنا لیا۔ ان کی مدت حکومت 950 قبل مسیح سے لے کر 115 قبل مسیح تک ہے۔ 950 قبل مسیح سے 650 قاف میم تک یعنی قبل مسیح تک سبا اور معین کی مملکتیں ساتھ ساتھ باقی رہیں، لیکن 650 قبل مسیح میں مملکت معین کا چراغ گل ہو گیا اور ان کے تمام علاقوں کی سیادت مملکت سبا کو میسر آ گئی۔ ہم اپنے سامعین کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اہل یمن کے اصل باشندے یعرب بن قحطان کی اولاد میں سے تھے۔ اسی کی نسل پھیلی اور یمن کے وسیع و عریض علاقے پر وہ چھا گئے تھے۔ سبا بھی یعرب کی اولاد میں سے ہی ہیں، اس لیے یہ قحطانی نسل کا قبیلہ ہے۔ انہی کو عرب معتربہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان سے قبل جو لوگ وہاں آباد تھے ان کی زبان عربی تھی۔ پھر شامت اعمال کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور انہی کو العرب العاربہ یا العرب البعیدہ کہا جاتا ہے۔ قبیلہ سبا کے افراد کی مادری زبان کیونکہ عربی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ زبان جو ہے وہ عرب عاربہ سے سیکھی تھی، اس لیے ان کو العرب المعتربہ کہا جاتا ہے۔ ان کا علاقہ معین اور قطبان کا درمیانی علاقہ ہے۔ یہ لوگ بھی تجارت پیشہ تھے۔ انہیں بھی جنگوں سے اور فتوحات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی بھی ساری کی ساری کوششیں اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لیے وقف تھیں۔ دور دور تک ان کا جو تسلط تھا وہ فوجی نوعیت کا نہیں تھا، بلکہ معاشی بالادستی اور اپنی کاروباری قابلیت کی وجہ سے انہوں نے دور دراز کے علاقوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا۔ ڈاکٹر فلپ ہٹی جو ہیں وہ تاریخ العرب میں لکھتے ہیں کہ یہ علاقہ گنجان آباد تھا اور اس کی زمینیں دنیا کی زرخیز زمینوں میں سے تھیں۔ یہاں پر باغات کی کثرت تھی، جہاں ایسے درخت بکثرت پائے جاتے تھے کہ جن کی گوند سے مختلف خوشبودار بخور تیار ہوتے تھے، جیسے کہ مر، لبان اور کرخا۔ ہٹی نے ایک پرانے یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے حوالے سے بتایا ہے
کہ خوشبودار گوند پیدا کرنے والے ان درختوں کی حفاظت کے لیے قدرت نے یہاں ایسے سانپ بکثرت پیدا کر دیے تھے کہ جن کے قد تو چھوٹے تھے اور ان کے پر بھی تھے، اور وہ کثیر تعداد میں انہی درختوں کی، یعنی جو خوشبودار درخت تھے، ان کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹکتے رہتے تھے۔ یونان کا ایک دوسرا مورخ لکھتا ہے کہ ان سانپوں کا طول 1 بالشت کے برابر ہوتا تھا اور ان کا رنگ زرد تھا، یعنی درختوں کی ٹہنیوں جیسا رنگ تھا۔ وہ زمین سے کود کر انسان کی کمر تک چھلانگ لگا کر اسے ڈستے تھے، اور اتنے زہریلے ہوتے تھے کہ جب وہ کسی کو کاٹتے تھے یعنی ڈس لیتے تھے تو اس انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ ہیٹی یونانی مورخ سٹرابو کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان علاقوں کی دولت و ثروت کا ایک حیرت انگیز نقشہ کھینچا گیا ہے، اور وہ مورخ لکھتا ہے کہ وہاں شہر آباد تھے جن کے حسن و جمال میں خوبصورت عبادت گاہیں اور شاندار محلات جو تھے اضافہ کر رہے تھے۔ یہاں کے بسنے والے دنیا کے تمام قبائل سے زیادہ دولت مند تھے۔ ان کے ہاں کھانے پینے کے ظروف یعنی برتن اور چھری کانٹے تک سونے اور چاندی وغیرہ کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے پلنگ، ان کے میز، ان کے مشروبات کے برتن بھی سونے اور چاندی سے آراستہ ہوا کرتے تھے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ہاتھی کے دانتوں کی، سونے چاندی کی تاروں اور قیمتی موتیوں کے نقش و نگار سے مزین و آراستہ ہوتی تھی۔ زراعت اور تجارت کے علاوہ وہ معدنی ذخائر ان کی دولت مندی کا ایک اور بڑا سبب تھے۔ خصوصاً یہاں کا سونا نہایت ہی صاف ستھرا ہوتا تھا۔ اسے صاف کرنے کے لیے مزید گلانے کی مشقت برداشت نہیں کرنا پڑتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔